زرد موسم ایپیسوڈ 2۔ دروازہ بے آواز کھلا۔ عادل نے اندر جھانکا، پھر آہستگی سے عمر سے کہا، ڈیڈی مصروف ہیں؟ ڈاکٹر شیروز نے ذرا سا رخ بدل کر دیکھا تو اس نے جھٹ دروازہ بند کر دیا، اور یہ دوسری بار ہوا تھا۔ عادل، عمر، انہوں نے پکارا۔ دروازہ کھلا اور دونوں باری باری اندر چلے آئے۔ کیا بات ہے؟ گلاسز کے عقب سے جھانکتی آنکھوں میں سنجیدگی تھی، اور ہیرا نے بچوں کو اچھی طرح ٹرینڈ کر رکھا تھا کہ جب ڈیڈی اسٹڈی میں ہوں تو انہیں ہرگز ڈسٹرب نہیں کرنا، اس لیے وہ کچھ پزل سے تھے۔ ڈیڈی، یہ عمر ضد کر رہا ہے، عادل نے بڑے پن کے ساتھ کہا۔ کس بات کی؟ ممی ابھی تک نہیں آئیں، عمر بسوڑا۔ ڈاکٹر شیروز نے گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھے اور فائل بند کر دی۔ یہاں آؤ، انہوں نے پکارا تو دونوں آ کر ان کے گھٹنے سے لگ گئے۔ انہوں نے پیار سے دونوں کے بال سنوارے۔ کھانا کھا لیا؟ جی، دونوں نے اکٹھے جواب دیا۔ ابھی کچھ دیر قبل ملازمہ انہیں کھانا کھلا کر ان سے اجازت لے کر گئی تھی۔ بچوں کی فرمائش پر اس نے کارٹون چینل لگا دیا تھا، لیکن اب شاید انہیں نیند آنے لگی تھی۔ انہوں نے ٹائم دیکھا، زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ ہیرا یقیناً آتی ہی ہوگی کہ وہ بچوں کی طرف سے زیادہ دیر غافل نہیں رہ سکتی تھی۔ ابھی آ جائیں گی۔ وہ دونوں کو لے کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئے کہ نیند کے باوجود وہ ہیرا کے بغیر سونے کو تیار نہ ہوتے۔ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہلاتے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ہیرا آ گئی۔ ایک بات تو طے ہے، شادی دو بندوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہونی چاہیے، ایک تو وکیل اور دوسرے ڈاکٹر، خواہ سائیکیٹرسٹ ہی کیوں نہ ہو، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ بچے دوڑ کر اس سے لپٹ گئے۔ سائیکیٹرسٹ تو سمجھ میں آ گیا، مگر یہ وکیل پر نزلہ کیوں؟ ڈاکٹر شیروز نے سیاہ ساڑی میں نازک سا ہیرے کا سیٹ پہنے نکھری سنوری بیوی کو نظروں میں سمو کر پوچھا۔ کیونکہ آج کے اس فیملی ڈنر میں ایک میں اکیلی تھی یا پھر عفت آپی؟ وہ جل کر بولی۔ کہکا لگا کر ہنس دیے۔ عفت ہیرا کی بڑی بہن تھی جن کی شادی وکیل سے ہوئی تھی۔ ہنسنے کی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ پر سخت غصہ ہے۔ وہ بچوں کو لے کر ان کے بیڈ روم میں لے گئی۔ ڈاکٹر شیروز نے بھی باقی کام کل پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے بیڈ روم کا رخ کیا۔ ہیرا بچوں کو سلا کر آئی تو بات جہاں سے ٹوٹی تھی وہیں سے دوبارہ جوڑ دی۔ ہر کوئی آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ شہروز، کبھی تو میرے اور گھر کے لیے بھی وقت نکالا کریں۔ اس نے جیولری اتار کر ڈبے میں بند کی، پھر وارڈروب کی طرف مڑی۔ ابھی چینج مت کرو، ڈاکٹر شیروز نے روکا۔ ہیرا نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا تو انہوں نے مسکرا کر پاس آنے کا اشارہ کیا۔ شیروز، آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ قریب تو آ گئی مگر شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کے نزدیک سب کچھ اہم ہے مگر میں اور میرے جذبات نہیں۔ کیا مجھے آپ کی رفاقت کی ضرورت نہیں؟ ہر وقت تمہارے پاس ہی تو ہوتا ہوں۔ انہوں نے آہستگی سے اس کے بالوں سے کیچر نکالا۔ ہیرا کے سلکی سیاہ بال شانوں پر بکھر گئے۔ مجھ سے زیادہ اپنے مریضوں کے پاس۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، شیروز نے سرگوشی کی۔ ہیرا نے جھٹکے سے اپنے بالوں کی لٹ چھڑائی اور ذرا پیچھے کھسک کر گھورنے لگی۔ بیویوں کے بارے میں آپ سے بہتر کون جان سکے گا مسٹر سائیکیٹرسٹ؟ دو چار میٹھی باتیں، بیچاری بیویاں مٹھی میں۔ ڈاکٹر شیروز کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ویل سیڈ، تم تو مجھے اچھا خاصا سمجھنے لگی ہو شہروز۔ اس نے ارد گرد دیکھ کر تکیہ کھینچنا چاہا مگر شیروز نے تکیہ کھینچ لیا۔ وہ اپنی ہی جھونک میں تکیے کی جگہ گری تھی۔ پہلے جھنجھلائی، پھر ہنسنے لگی۔ کیسا تیر بہدف نسخہ ہے؟ کون سا؟ ہیرا نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی دو چار میٹھی باتیں، وہ مزے سے گویا ہوئے۔ اب کہ اس نے واقعی تکیہ انہیں کھینچ مارا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھوں سے بکھرے بال سمیٹے، پھر کچھ یاد آیا تو پوچھنے لگی۔ بات سنیں، کل شام آپ کہاں تھے؟ کل شام؟ انہوں نے کچھ سوچا پھر مسکرائے۔ متبسم نگاہوں سے بیوی کو دیکھا۔ موسم انجوائے کر رہے تھے کسی مہوش کی سنگت میں؟ بات سنیں ڈاکٹر صاحب، ہیرا نے ہاتھ اٹھا کر سنجیدگی سے کہا۔ میں یہ مہوش ٹائپ کی پیشنٹ تو برداشت کر لوں گی مگر کلینک سے باہر ہرگز نہیں۔ تو کس نے کہا ہے کہ کرو؟ ان کا لہجہ خوبصورت جذبات سے بھیگ سا گیا۔ بس بہت ہو گیا، گھر میں گھستے ہی وہ چلایا اور ساتھ ہی ہاتھ گھما کر موبائل دیوار پر دے مارا۔ نازک سا موبائل سیٹ دیوار سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ تھکے تھکے قدموں اور دکھتے سر کے ساتھ اندر جانے کو بڑھ ہی رہی تھی، ٹھٹک کر رکی اور مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال بھوکا ہو رہا تھا۔ وہ یوں اس کی سمت جھپٹا گویا اس کا گلا دبا دے گا۔ وہ فوری طور پر دیوار سے جا لگی۔ تم نے تہیا کر رکھا ہے کہ مجھے ہر جگہ ذلیل کروانے کا تماشا بن چکا ہوں میں۔ ہر کوئی ہنستا ہے مجھ پر۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو دفع ہو جاؤ۔ یہ تماشے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک شریف انسان ہوں۔ میں نے شادی ایک شریف عورت سے کی تھی، ایسی عورت سے نہیں جس کے بارے میں
میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کب کہاں ہوگی، اور شریف عورت کی طرح گھر بیٹھنا تمہیں منظور نہیں۔ اس کی سخت گرفت اس کا جبڑا ہلا گئی، مگر لبوں سے کراہ تک نہ نکلی۔ کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ اس بنگلے میں اچھا کھانے، اچھا پہننے کو ملا تو نخرے ہونے لگے۔ سڑک پر مزدوری کرتی عورت کو یہ دورے کیوں نہیں پڑتے؟ تمہارا وہ بھائی کہتا تھا الو کا پٹھا نفسیاتی مسئلہ ہے، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے چلو۔ جہنم میں جاؤ تم، میرا صبر جواب دے چکا ہے۔ محبت، عزت، کچھ راز نہ آیا تمہیں؟ آج پورے خاندان کے سامنے ذلیل کروایا۔ کن کن سوالوں کا جواب دوں کہ کیا مسئلہ ہے میری بیوی کے ساتھ؟ آج اس نے دکھتے ہوئے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کی۔ آج وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی پارٹی میں گئی تھی، اچھی بھلی پارٹی تھی، سب نے اس کی ساڑی، زیور اور خود اس کی تعریف کی تھی۔ پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے کیا ہوا، سب لوگ، سب خوبصورت منظر، ہنگامہ، خوشگپیاں کرتی خواتین، ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے کھیلتے خوبصورت بچے۔ انہی میں سے کوئی بچہ بھاگتے بھاگتے اس کی ٹانگوں سے آ لپٹا تھا اور اسے لگا کہ کسی نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہو۔ گرم کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور پھر کیا ہوا؟ اس نے ذہن پر کچھ زور دیا۔ کس نے پکڑا، کس نے سنبھالا، اسے کچھ یاد نہ تھا۔ بس اب وہ اپنے سامنے کھڑے مرد کو چیختے چلاتے سن رہی تھی۔ بس بہت ہو چکا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، ابھی اور اسی وقت، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہوئے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا، جس کے لب کپ کپا رہے تھے مگر وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، جس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اسے اس عورت سے جس کے ساتھ وہ 4 سال گزار چکا تھا کوئی ہمدردی محسوس نہ ہوئی۔ کل کا سورج تمہیں اس گھر میں نہ دیکھے، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی اور تیزی سے بیڈ روم میں چلا گیا۔ دروازہ بہت زور سے بند ہوا تھا۔ ایک پل کو وہ کام سی گئی۔ اس نے پلٹ کر بند دروازے کو دیکھا۔ وہ مجھے کیا کہہ گیا ہے؟ اس کے ذہن میں بہت سے جملے اور تند و تیز لہجہ چکرانے لگا۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ گھسٹتی ہوئی بیٹھ گئی، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر چہرہ چھپا لیا۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا ہے کون؟ کل کا سورج تمہیں اس گھر میں نہ دیکھے۔ اس نے سر اٹھا کر آف وائٹ دیوار کو دیکھا۔ اچانک لگا دیواریں سکڑنے لگی ہیں، ہر چیز جگہ بدلنے لگی ہے۔ دھڑ دھڑ نہ جانے کیا کچھ گرا تھا۔ اس نے دونوں بازو سر پر رکھ کر خود کو بچانے کی صحیح کی، مگر چیزیں گرتی چلی جا رہی تھیں اور کمرے میں دھول بڑھنے لگی تھی۔ اس کی سانسیں گرد و غبار سے الجھنے لگیں۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اس نے سانس کھینچنے اور نکالنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، اپنے شوہر کو مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، اور شاید اس نے پکارا بھی، کیونکہ دروازہ کھلا تھا اور اس نے انہیں دیکھا جو اسے مار ڈالنا چاہتے تھے۔ اسے لگا یہ کمرہ اس کی قبر بننے والا ہے۔ وہ اٹھی اور دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی، مگر برآمدے میں ماربل کے پلر کے ساتھ بری طرح ٹکرا کر گری، پھر پلر کے ساتھ لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ نہ جانے کب تک روئی کہ روتے روتے تھکنے لگی۔ تبھی کسی مہربان آواز نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دھیرے دھیرے تھپکنے لگی۔ زندگی میں کبھی کبھی ہمیں ایسے غمگسار و مونس کی ضرورت ہوتی ہے جس کے سامنے ہم اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں، کوئی ایسا اجنبی جس کے سامنے ہم اپنا آپ کھول کر رکھ دیں، جس کے سامنے ہماری سجی سجائی شخصیت کا بت پاش پاش ہو تو یہ خدشہ نہ ستائے کہ وہ ہم سے نفرت کرے گا۔ جب دل پر بوجھ اتنا بڑھ جائے کہ سانس لینا دشوار محسوس ہو تو شہروز رضا کو ضرور یاد کیجیے گا۔ اس کے آنسو آنکھوں میں جمنے لگے۔ میرے شوہر کا خیال ہے کہ میں پاگل ہو رہی ہوں۔ حسب توقع انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ان کے سامنے تھی، بہت مضطرب اور مزمحل۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ ویران اور بجھی بجھی سی تھیں۔ سیاہ شال اوڑھے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتے وہ عین ان کے سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی، ضروری نہیں کہ ان کے خیال سے متفق ہوا جائے۔ ڈاکٹر شہروز نے کہا۔ نہیں، اس نے نچلا لب کچلا، مجھے اس کے خیال سے اختلاف نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں سچ مچ پاگل ہو جانا چاہتی ہوں۔ پاگل ہونے کے لیے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت تو نہیں پڑتی۔ ڈاکٹر شہروز مسکرائے۔ وہ بے چین سی ہو کر انگلیاں چٹکھانے لگیں۔ آپ کی چوٹ اب کیسی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے گھر سے نکل جاؤں۔ اس نے گویا ان کا سوال سنا ہی نہ تھا۔ ڈاکٹر شہروز خاموشی سے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتے رہے۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی گھر کبھی تھا ہی نہیں۔ جہاں سے میں آئی تھی وہ گھر گھر نہیں رہا، پاگل خانہ بن چکا ہے۔ وہاں ہر کوئی اپنے اپنے ضمیر کی چبھن کی تاب نہ لاتے ہوئے چیخنے چلانے لگتا ہے۔ جہاں میں جانا چاہتی تھی وہ گھر ختم ہو گیا، تقدیر نے اسے سرے سے مٹا ہی ڈالا، اور جس گھر میں میں نے پڑاؤ سمجھ کر پڑاؤ ڈالا وہ بکھرنے کو ہے۔ میں کہاں جاؤں ڈاکٹر؟
اس روئے زمین پر میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، میں تو اپنے ہاتھوں سب برباد کیا ہے۔ کبھی اس بچے کو دیکھا ہے جو ریت کے گھروندے بنائے پھر ایڑی مار کر توڑ دے؟ میں نے ساری عمر ریت کے گھروندے ہی بنائے ہیں۔ میں ہمیشہ نادان بچی بنی، اپنی ایڑیاں مار مار کر گھروندے توڑتی رہی، کبھی بالغ ہی نہ ہو سکی۔ وہ اضطراری انداز میں ناخن چبانے لگی، پھر گلے پر ہاتھ رکھ کر بند کھڑکی کو دیکھتے ہوئے بولی، کھڑکیاں کھول دیں ڈاکٹر۔ انہوں نے خاموشی سے اٹھ کر سلائیڈز ہٹا دیں اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ تازہ ہوا اندر آئی تو اس نے ایک طویل سانس لے کر گلے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میں کسی کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، مگر اس نے بے چارگی سے ڈاکٹر کی سمت دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں سے شروع کروں۔ بچپن میں ڈاکٹر شیروز ذرا سا کھنکھارے اور اس کے سامنے آ بیٹھے۔ تم نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی، ماں سے یا دادی سے؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے ان کی سمت دیکھا۔ کہانیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر، وہ کچھ نہ سمجھتی کے عالم میں بولی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکی تھی، بہت خوبصورت اور پیاری۔ اس کے سیاہ پڑتے لبوں کے کنارے ذرا سا پھیلے۔ کہانی کسی ایک فرد کا قصہ تو نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب، بہت سے لوگ، بہت سے کردار اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو ایک کہانی بنتی ہے۔ آپ کہاں تک سنیں گے؟ جہاں تک تم سنا سکو، وہ برجستہ گویا ہوئے۔ وہ الجھن آمیز انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ ایک لڑکی تھی، بہت خوبصورت اور پیاری، انہوں نے دوبارہ اکسایا۔ نہیں، اس نے آہستگی سے ان کی بات کاٹی اور سرگوشی کے عالم میں گویا ہوئی۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، بہت خوبصورت اور پیاری، لیکن یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک پورے گھر کی کہانی ہے۔ آخر گرمیوں کی خاموش سی دوپہر تھی، فضا میں گھلی ملی ایک عجیب سی اداسی محسوس ہو رہی تھی، وہی اداسی جو کسی رخصت ہوتے موسم کو دیکھ کر درختوں کے پتوں سے لپٹنے اور شاخوں پر لٹکنے لگتی ہے، وہی اداسی جو پرندوں کے گیتوں پر اپنے نم افسردہ لب رکھ کر خاموش کروا دیتی ہے، کسی دیرینہ دوست سے بچھڑنے کی اداسی اور پھر ملنے کی امید درختوں سے لپٹی گھاس کی نرم کونپلوں کی طرح پھوٹنے لگتی ہے۔ دوپہر اب جلدی ڈھلنے لگی تھی، پرندوں کے آنے جانے کا وقت گھنٹہ بھر پیچھے ہو گیا تھا۔ مؤذن کی پکار گزشتہ وقت سے کچھ پہلے مسجد کے گنبد سے اٹھنے لگی۔ آنے والا موسم ابھی کچھ دور تھا اور فضا میں فقط ایک موہوم سی اداسی، خاموشی کا احساس باقی تھا۔ وہ کب سے گول برآمدے میں کھڑے املتاس کے پیلے پھولوں سے لدے درختوں کو دیکھ رہے تھے۔ فضا کی خاموشی دھیرے دھیرے ان کے ذہن و دل کی خاموشی سے ہم آہنگ ہونے لگی۔ املتاس کے پیلے پھولوں پر سنسان دوپہر کے آخری قدم تھے، اور ان کا اس 5 کمروں والے گھر میں پہلا دن۔ وہ جو کہتی تھی، وقار، جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوں گے تو سردیوں میں شام کی چائے آتش دان کے پاس پیا کریں گے اور گرمیوں میں املتاس کے پیڑوں کے سائے میں گل دوپہری کی کیاری کے پاس۔ یہاں سے گزرتے ہوئے اس کے قدم ہمیشہ لکڑی کے گیٹ کے پاس رک جاتے اور وہ اچک اچک کر اندر جھانکنے لگتی۔ میں اس 2 کمروں والے گھر میں رہتے رہتے اکتا گئی ہوں وقار۔ وہ پلٹ کر انہیں دیکھتی۔ ان دنوں اس مکان پر مقدمہ چل رہا تھا کہ یہ مکان ان کے دادا کا تھا۔ چند دور پرے کے رشتہ دار خواہ مخواہ حصہ دار بننے چلے آئے اور قابض ہو گئے۔ آج جب کہ یہ گھر انہیں مل گیا تھا تو املتاس کے پیڑ بھی تھے، گل دوپہری کی کیاری بھی تھی، بس وہ نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تیرنے لگی کہ ابھی زخم تازہ ہی تھا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، جالی کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اندر باہر نیا پرانا سامان بکھرا ہوا تھا، کبھی کبھی کچھ سامان گھسیٹنے اور برتن کھڑکنے کی آوازیں اٹھتیں۔ کیا کچھ نہ سوچا تھا جب تمہارے ساتھ اس گھر میں آؤں گا تو؟ انہوں نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ بہت جلد ساتھ چھوڑ دیا سارا، بہت جلد۔ ابھی تو سفر کا آغاز ہی ہوا تھا کہ تم نے نئی منزلوں کی راہ دیکھ لی۔ میرا نہیں تو اپنی ننھی بیٹی کے متعلق ہی سوچا ہوتا۔ انہیں اچانک اپنی ننھی بیٹی کا خیال آیا تو اندر کی طرف رک کر کے آواز دی، ایمی، ایمی۔ ذرا توقف کے بعد انہوں نے پھر اسے آواز دی۔ وہ اندر سے نکلنے کے بجائے لان کی طرف سے بھاگتی چلی آئی اور ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ڈیڈی، میرا بچہ۔ انہوں نے جھک کر اسے بازو میں بھر کر اٹھا لیا۔ ڈیڈی، اب ہم یہی رہیں گے؟ انہوں نے دیکھا اس کی ہتھیلیاں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ ابھی گل دوپہری کی کیاری اجاڑ کر آئی تھی۔ سرخ ہتھیلیاں، املتاس کے پیلے پھول، سرخ اور پیلا رنگ گڈمڈ سا ہو رہا تھا۔ ہاں، انہوں نے بے اختیار اس کی ہتھیلیاں چوم لیں۔ تو پھر آپ ممی کو بھی ساتھ لے آتے۔ اس نے پیلے پھول برآمدے میں ادھر ادھر گرا دیے۔
وقار الحسن کا چہرہ سرخ سا ہو گیا۔ آپ کو نیا گھر کیسا لگا؟ انہوں نے بات بدل دی۔ بہت بڑا ہے۔ اس کے پہلے گھر کی نسبت یہ گھر واقعی بہت بڑا تھا۔ یہاں پھول بھی ہیں اور چڑیا بھی۔ ہاں، انہوں نے غور سے بیٹی کو دیکھا۔ وہ کچھ اپنی ماں جیسی تھی۔ انہوں نے بے اختیار اس کے گال چوم لیے۔ ڈیڈی، ادھر میرا اسکول نہیں ہے۔ ہم آپ کو نئے اسکول میں داخل کروائیں گے۔ نئے اسکول کی مس کیسی ہوں گی؟ بہت اچھی ہوں گی۔ خدیجہ بھی، انہوں نے پلٹ کر آواز لگائی۔ آتی ہوں میاں، اندر کہیں سے آواز آئی۔ اب آپ کپڑے بدلیں، ہاتھ منہ دھوئیں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے عقب سے ایک خاتون نمودار ہوئی، عمر کوئی 40-50 کے درمیان، چہرے پر جھڑیاں نہ ہونے کے برابر، سر کے بال بالکل سفید جھاگ جنہیں مہندی لگا کر چھپانے کی کوشش بھی نہ کی گئی۔ وقار میاں، اب کوئی کام بھی کرنے دو، اتنا بکھراوا ہے اور میں اکیلی جان، کدھر آؤں؟ ان کی آواز ہلکی سی کرختگی لیے ہوئے تھی اور یہ ان کے بولنے کا قدرتی انداز تھا۔ کھانا تیار ہے خدیجہ بھی؟ مونگ کی دال کی کھچڑی بنائی ہے، ابھی دم پر ہے، اب جلدی میں تو یہی بن سکتا تھا۔ انہوں نے کھسکتا ہوا بال کھینچ کر کانوں سے کے پیچھے عرصا۔ ہمیں نہیں اچھی لگتی، وہ باپ کے گلے سے لٹکی بسوری۔ خدیجہ بی نے اسے بری طرح گھورا اور چمک کر بولی، ہاں تو ہماری رانی مہارانی ہیں، جاؤ میاں، اپنی شہزادی بیٹی کے لیے کوئی کباب شباب لے آؤ، اس کے حلق سے نہیں اترے گی خالی کھچڑی۔ آپ اس کا ہاتھ منہ دھلوا کر کپڑے بدل دیں، ابھی صبح ہی تو بدلوائے تھے۔ انہوں نے سر پر ہاتھ مار کر اس کے کپڑوں کی خراب حالت دیکھی۔ جاؤ ایمن نے دونوں بازو خدیجہ کی طرف پھیلائے۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو، ہم سے نہیں اٹھائی جاتی۔ وقار الحسن نے اسے نیچے اتار دیا۔ وہ چلتی کودتی خدیجہ بی کے آگے آگے اندر چلی گئی۔ آپ ممی کو بھی ساتھ لے آتے، کاش یہ میرے اختیار میں ہوتا۔ انہوں نے مایوسی سے سر جھٹکا اور باہر کی سمت چل دیے۔ انہیں ایمن کے لیے برگر یا کباب لے کر آنا تھا۔ سارہ کی وفات کے بعد زندگی کتنی مشکل ہو گئی تھی، ہر چیز بکھری ہوئی۔ ایمن بہت ضدی ہو گئی تھی، نہ کوئی اسے دیکھنے والا تھا، نہ وقار الحسن کا خیال رکھنے والا۔ خدیجہ بھی اپنی سی کوشش کرتی، مگر اس بڑے گھر میں آ کر وہ خود بھی جھنجھلائی پھرتی۔ یہاں ایمن جیسی ضدی اور شریر بچی کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا۔ وہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ کر کے گھر کے کسی نہ کسی کونے میں جا چھپتی اور وہ اس کے پیچھے ہلکان ہوتی رہتی۔ پچھلے 1 سال میں ماں کی وفات کے بعد ایمن نے انہیں اور وقار الحسن کو صحیح معنوں میں ناکوں چنے چبوائے تھے۔ وقار کے دفتر جانے کے بعد خدیجہ بی کو کئی جتن کر کے اسے اسکول کے لیے تیار کرنا پڑتا۔ وہ ناشتہ اٹھا کر پھینک دیتی کہ ممی کے ہاتھ سے کروں گی، یونیفارم لے کر جا کر نل کے پانی کے نیچے رکھ کر نل کھول دیتی، خدیجہ بی کے بال نوچتی، دوپٹہ پھاڑ دیتی، وہ بیچاری روحانسی ہو جاتی۔ وقار میاں، یہ بچی ہم سے نہیں سنبھلتی۔ خود وقار کہاں سکون میں تھے، اس اکلوتی بیٹی کے سارہ نے بہت ناز اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ ناشتہ تک ماں کے ہاتھ سے کرتی تھی، اب ساری رات روتی، مجھے ممی کے ساتھ سونا ہے، مجھے ممی لا کر دیں۔ ساری رات اسے کندھے سے لگائے صحن میں چکراتے ہو خود بھی رو دیتے۔ کن مشکلوں سے وہ سنبھلی تھی اور اسکول جانے لگی تھی، مگر ہر روز گھر میں آ کر ہر کمرے میں جھانکتی، ممی نہیں آئی۔ اب گھر بدل گیا تھا، یہاں اس کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ تھا، درخت، پھول، درختوں کی کھو میں خرگوش کے بچے، بھاگتی دوڑتی گلہریاں، درختوں کی شاخوں میں چھپی چڑیاں اور ان کے گھونسلے۔ وہ سارا دن اپنی ہی سرگرمیوں میں مگن رہتی اور خدیجہ بھی اس کے پیچھے ہلکان رہتی۔ ارے بیٹا، کبھی تو ٹک کر گھر کے اندر بھی رہا کرو، میں کہاں ان جھاڑ جھنکاروں میں تمہیں ڈھونڈتی پھروں۔ وہ اکتا جاتی۔ یہ بڑا گھر بھی وبال جان ہو گیا ہے، اچھا بھلا 2 کمروں، برآمدے اور صحن والا گھر تھا۔ بہت ہوا تو ناراض ہو کر باتھ روم میں گھس گئی، ہر وقت نظروں کے سامنے رہتی تھی۔ اب میں بوڑھی جان اور یہ شیطان کی نانی، اب میں کچن دیکھوں یا پھر اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کروں؟ ذرا خراش آئی تو باپ نے میری گردن ہی پکڑنی ہے۔ وہ بڑبڑاتی رہتی۔ خدیجہ بی، مجھے اچھا لگتا ہے، اب تم تھکنے لگی ہو، ایسی آفت کی پڑکالہ ہے تمہاری بیٹی، ایک بندہ تو اس کی خبر گیری کو چاہیے۔ ہے کہاں؟ وہ ابھی دفتر سے تھکے ہارے لوٹے۔ نوکری زیادہ اچھی نہ تھی، نہ ہی تنخواہ کچھ خاص تھی، مگر کام بے تحاشا، بس گزارا ہو رہا تھا۔ ابھی بٹھا کر آئی ہوں کہ بستہ کھول کر دیکھو، کتنے دنوں سے کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میاں اسے اسکول میں داخل کرواؤ۔ ہاں خدیجہ بی، سوچ رہا ہوں، بس دفتر سے چھٹی نہیں ملتی، یہاں نزدیک ہی اسکول ہے، پرانا اسکول بھی زیادہ دور تو نہیں، بچی کی ادھر سہیلیاں بھی ہیں، دل لگا ہوا تھا۔ خدیجہ بی نے مسالہ بھونتے ہوئے صلاح دی، اتنا بھی نزدیک نہیں، مجھے خود لانا جانا پڑے گا۔ سارہ تھی تو یہ فکر بھی نہ تھی۔ وہ پانی کا گلاس بھرتے بھرتے رک گئے، لمحہ بھیگ سا گیا۔ خدیجہ بی نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ ہاں وقار میاں، سارہ بی بی نے تو ساری ہی ذمہ داریاں اٹھا رکھی تھیں، وہ تھیں تو کسی قسم کی فکر ہی نہ تھی، یہ اسکول گھر کے پچھواڑے ہی ہے،
آپ بھی چھوڑنے جا سکتی ہیں۔ انہوں نے فوراً موضوع بدلا۔ کسی دن دفتر سے چھٹی لے لو، ذرا بچی کا دھیان بٹے۔ سارا دن لوٹ لوٹ پھرتی میری جان کھاتی ہے۔ ہاں دیکھتا ہوں کھانے میں کتنی دیر ہے۔ انہوں نے پانی پی کر گلاس میز پر رکھا۔ آج ہاف ڈے تھا اس لیے وہ جلدی چلے آئے تھے۔ بس تھوڑی دیر ہی ہے، تم نہا دھو لو، تب تک میں روٹی بناتی ہوں۔ انہوں نے سبزی دھو کر پتیلی میں ڈالی، دوسرا چولہا جلا کر توا اوپر رکھا اور بڑبڑانے لگیں۔ جتنی بھی جلدی کروں دیر ہو ہی جاتی ہے۔ سارا کے ہوتے ہوئے تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا تھا کہ وقار میاں کے آنے پر کھانا تیار نہ ہو۔ خود بھی پھرتیلی تھی، مجھے بھی دہرائے رکھتی۔ کم آمدنی کے باوجود سلیقہ بلاک کا تھا کہ کبھی کسی کمی کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔ ہر سال 2 جوڑے مجھے بھی بنوا دیتی تھی۔ وقار بوجھل دل لیے باہر نکل گئے۔ ٹی وی کے سامنے ایمن کا بیگ بکھرا ہوا تھا، کتابیں، کاپیاں، پینسلیں، ہر چیز بیگ سے باہر تھی اور وہ خود غائب۔ ایمن، ایمن بیٹا، انہوں نے کھڑے ہو کر آواز دی۔ یہاں نہیں ہے تو باہر جا کر دیکھو۔ خدیجہ بھی کچن سے پکاری تو وہ دروازہ کھول کر برآمدے میں آ گئے اور تلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ گھر کے ارد گرد وسیع جگہ تھی، لان کے علاوہ بھی کچھ جگہ مختلف درختوں، جھاڑ اور بیلوں سے بھری ہوئی تھی، خودرو بیلوں سے بھری ہوئی تھی۔ سامنے لان چیئر پر ایمن کا سویٹر پڑا ہوا تھا۔ یقیناً کھیلتے کھیلتے گرمی لگی تو وہ یہیں اتار گئی۔ ایمن، ایمن، ان کی پکار نے بھری دوپہر میں چھید ڈال دیا۔ جامن کے درخت میں چھپے کسی پرندے نے غالباً اپنی آواز میں جواب دیا۔ تبھی انہیں عمل تاس کے درختوں کے پیچھے اس کی جھلک نظر آئی تو وہ جھنجھلا گئے۔ میں نے 1000 بار اسے منع کیا ہے کہ ان درختوں کے پیچھے مت جایا کرو، خدا نہ خواستہ کوئی زہریلا کیڑا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے، درمیانی فاصلہ عبور کر کے اس تک پہنچے تو وہ ایک سوکھے درخت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی جھک کر درخت کی کھوس سے چھری کے ساتھ نہ جانے کیا نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایمن، انہوں نے کسی قدر سخت لہجے میں پکارا۔ ایمن نے ڈر کر ہاتھ سے چھری فوراً چھوڑ دی۔ ڈیڈی، باپ کو دیکھ کر تسلی ہوئی، ورنہ خدیجہ بی نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ ان سنسان جگہوں پر دیو یا جن رہتے ہیں۔ یہاں آپ کیا کر رہی ہیں؟ ششش! اس نے سرخ ہونٹوں پر مٹھی سے بھری ننھی سی انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا، پھر سرگوشی میں گویا ہوئی، ادھر خرگوش کے بچے ہیں۔ پھر دوبارہ سے چھری اٹھا کر کھو میں جھانکنے لگی۔ وقار الحسن نے اسے کمر سے پکڑ کر اٹھایا، مگر گود میں لینے کی بجائے وہیں کھڑا کر دیا اور اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر یہاں سے کوئی سانپ یا بچھو نکل آئے تو؟ وہ اس کے کپڑے جھاڑتے ہوئے ڈانٹنے لگے۔ نہیں ڈیڈی، بچے ہیں خرگوش کے، چھوٹے چھوٹے، میں نے خود دیکھے تھے، وہ زور دے کر بولی۔ انہوں نے سرزنش کے لیے سر اوپر اٹھایا۔ سچ ڈیڈی؟ ایمن کے ہونٹوں پر مٹی لگی ہوئی تھی جسے زبان سے صاف کرتے ہوئے جلدی سے بولی۔ وقار الحسن مزید جھنجھلا گیا۔ چلو اندر۔ اسے بازو سے کھینچ کر اندر لے جاتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے، البتہ وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتی رہی۔ اب اگر آپ وہاں گئی تو میں آپ کی پٹائی کروں گا، وہاں اتنے بڑے بڑے سانپ چھپے ہیں۔ لاؤنج میں آ کر انہوں نے ایمن کا بازو چھوڑ کر دھمکانا چاہا۔ میں نے تو نہیں دیکھے، وہ قدرے نروٹے پن سے گویا ہوئی۔ خدیجہ بی، ذرا ادھر آئیں، اسے نہلا کر کپڑے بدلیں، ہنڈیاں لگ جائے گی، روٹی جل جائے گی۔ انہوں نے جل کر آواز لگائی۔ چولہا بند کرائیں۔ وہ اتنے گندے حلیے مت کے وقار الحسن کو وحشت ہونے لگی۔ بس یہی کام ہے ہمیں، ننھی پری کو نہلاتے رہیں۔ ارے ابھی صبح کو تو ہی کپڑے بدلوائے تھے۔ خدیجہ بھی کچھ دیر میں بربراتے ہوئے کچن سے باہر نکلی اور ایمن کا حلیہ دیکھ کر سر پیٹ لیا۔ اے لو، کیا مٹی کے ڈھیر پر لوٹے لگاتی آئی ہو؟ جوتا کدھر ہے؟ اور یہ سارے قالین کا ناس کر دیا ہے، اسے کون صاف کرے گا؟ تم؟ وہ بدتمیزی سے قالین پر زور زور سے پاؤں مارنے لگی۔ ہاں بنیا، تمہارے باپ کی نوکر جو ہوئی۔ خدیجہ بھی کن اکھیوں سے وقار الحسن کو دیکھتی ایمن کو بازو سے پکڑے غسل خانے میں لے گئیں۔ وقار الحسن نے تھک کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ان کی نظروں کے سامنے قالین پر چھوٹے چھوٹے پیروں کے نشان غسل خانے تک جاتے نظر آ رہے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں پہلی بار تشویش کا شکار ہو گئے۔ ایمن اکلوتی ہونے کی بنا پر لاڈلی ضرور تھی، مگر کبھی بھی اتنی بدتمیز اور گندی بچی نہ رہی تھی۔ سارا کی تربیت ہی ایسی تھی کہ جب تک ہاتھ نہ دھوتی، کھانے کی کسی چیز کو نہ چھوتی تھی، رات کو برش نہ کرتی تو سوتی نہ تھی۔ مگر اب انہیں محسوس بھی نہ ہوا کہ سارا کی وفات کے 1 سال بعد وہ اتنا بدل چکی ہوگی۔ یہ ٹھیک تھا کہ ماں کی وفات کے بعد وہ خاصا بیمار رہی۔ اسے بہلانے پھسلانے میں وہ اکثر ایمن کی جائز و ناجائز ضدیں ماننے لگے تھے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہ تھا کہ وہ اس کی تربیت کی طرف سے غافل ہو جاتے۔ مگر ایسا ہوا تھا۔ انہیں اس کی اسکول رپورٹس یاد آئیں جنہیں انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔
ابھی وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے۔ انہوں نے اس کی خراب ٹیسٹ رپورٹ کے جواب میں خود کو تسلی دی تھی۔ وہ اسکول میں بات بات پہ جھگڑتی، ٹیچرز کو جواب دیتی ہے، ہوم ورک پورا نہیں ہوتا۔ وقار الحسن کی نظریں قالین پر گری مٹی سے ہٹ کر ایمن کی بکھری کتابوں اور کاپیوں پر گئی۔ غسل خانے سے شور کی آواز آ رہی تھی، یقیناً ایمن نہانے میں آنا کانی کر رہی تھی۔ خدیجہ بھی کبھی ڈانٹتی تھیں تو کبھی چمکانے لگتیں۔ وقار الحسن نے جھک کر اس کی نوٹ بکس اٹھائیں، ایک ایک کر کھول کر دیکھنے لگے۔ جا بجا پینسل سے کھینچی لکیریں، گندا ہوم ورک، خالی چھوڑے صفحات، ٹیچرز کے ریمارکس، پھٹی ہوئی کتابیں کور کے بغیر۔ بے حد پریشان ہو کر انہوں نے ساری چیزیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالیں اور بیگ ایک طرف رکھ دیا۔ انہیں شدت سے احساس ہوا کہ وہ تربیت کے معاملے میں اپنی بیٹی کو نظر انداز کر چکے تھے۔ انہیں سارا شدت سے یاد آئی۔ اف، کیسی تیز لڑکی ہے، لوٹھا کی لوٹھا ہو گئی ہے مگر تمیز۔ ہامتی کانپتی خدیجہ بھی غسل خانے سے برآمد ہوئیں۔ ایمن سے زیادہ وہ نہائی ہوئی تھیں۔ ایمن کپڑے بدلے، سر پر تولیہ لپٹے، قدرے منہ بسوڑتی نکلی۔ خدیجہ بھی بہت گندی ہیں، انہیں نہلانا نہیں آتا۔ اس نے آتے ہی باپ سے شکایت کی۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں خود نہاتی ہیں، ہم تمہاری عمر میں ماں کو آٹا گوندھ کر دیا کرتے تھے۔ خدیجہ بھی، آپ کھانا لگا دیں، وہ آہستگی سے بولے۔ وقار الحسن اگلے ہی دن دفتر سے چھٹی لے کر ایمن کے ساتھ اسکول گئے۔ پرائیویٹ اسکول تھا، بہت بڑا اور شاندار۔ فیس بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ وقار الحسن کا خیال تھا کہ جیسے بھی ہو ایمن کا ایڈمیشن یہیں ہو جائے۔ اسکول کا ماحول بہت اچھا تھا۔ ان کا خیال تھا ان کی بیٹی یہاں مینرز ضرور سیکھ لے گی۔ پرنسپل نے خاصی آنا کانی کی۔ ایڈمیشن مشکل ہے مگر وقار الحسن کی یقین دہانی پر کہ ایمن اچھا رزلٹ دے گی بمشکل اس کا ایڈمیشن ہوا تھا۔ ایمن خاموشی سے جائزہ لیتی رہی۔ واپسی پر وہ کچھ چپ چپ سی تھی۔ آپ کا اسکول اچھا ہے نا ایمن؟ وہ ان کی انگلی پکڑے چل رہی تھی۔ بہت جلد یہاں بھی آپ کی سہیلیاں بن جائیں گی۔ انہوں نے سوچا شاید وہ اپنے پرانے اسکول کی سہیلیاں کو مس کر رہی تھی، اور یہ بھی سچ تھا۔ نیا اسکول بہت بڑا اور خوبصورت تھا مگر اسے اچھا نہیں لگا۔ ڈیڈی، میں پرانے اسکول ہی جاؤں گی۔ اسکول دور ہے گڑیا، آپ نے دیکھا یہاں کتنے بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں، سلائیڈز، جھولے، بہت پیاری ٹیچرز ہیں، پیار کرنے والی ہیں۔ گھر آنے تک وہ اسے بہلاتے رہے، پتہ نہیں وہ بہلی بھی یا نہیں، لیکن اگلے دن وہ اسکول جانے کے لیے رضامند ضرور ہو گئی تھی۔ گھر پہنچے تو خدیجہ بھی تپی بیٹھی تھیں۔ کیا ہوا خدیجہ بھی، خیریت؟ میز پر چائے کا کپ اور بسکٹ کی پلیٹ پڑی تھی جس میں چند بسکٹ موجود تھے۔ ایمن نے آتے ہی انہیں ہاتھوں میں بھر لیا۔ وقار الحسن اس کے اس ندید پن پر کلس کر رہ گئے۔ پلیٹ میں رکھ کر کھائیں۔ ایمن نے پلیٹ اٹھا کر گود میں رکھی مگر بسکٹ پلیٹ میں نہ رکھے اور یوں ہی کھاتی رہی۔ کوئی آیا تھا؟ وہ ایک طویل سانس بھرتے ہوئے خدیجہ بی کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں آیا تھا بلو، وہ جل کر گویا ہوئیں۔ بلو؟ وہ کچھ حیران ہوئے۔ آپ کا بیٹا؟ ہاں وہی نگوڑا۔ عجیب ہیں آپ بھی خدیجہ بھی، اکلوتا بیٹا اتنے عرصے کے بعد ملنے آیا، آپ بجائے خوش ہونے کے غصہ دکھا رہی ہیں۔ انہوں نے کلائی سے ایک گھڑی اتاری، جیب سے پین اور والیٹ نکال کر میز پر رکھا۔ ویسے یہاں کا ایڈریس کہاں سے ملا اسے؟ کہیں سے بھی ملا ہو، اتنے عرصے کے بعد اسے میری یاد آئی۔ چلیں آ تو گئی، کتنا تڑپی تھیں اسے دیکھنے کے لیے آپ۔ وہ ہاتھ منہ دھونے کے ارادے سے واش روم میں گئے۔ خدیجہ بھی ان کی کچھ نہیں لگتی تھیں، ان کے کسی رشتہ دار کی دور پرے کی عزیزہ تھیں، کاموں کی میں رہتی تھیں۔ عرصہ ہوا شوہر فوت ہو چکا تھا، اکلوتے بیٹے اور بہو سے نہ بنی تو ایک دن گھر سے نکل کھڑی ہوئیں۔ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ بہو بہت تیز تھی، بعض کہتے تھے کہ خود بھی کم نہ تھیں۔ بہو غریب گھرانے کی تھی، کم جہیز لائی اور غریب میکے کے تانے دے دے کر اس کا جینا اجیرن کر رکھا تھا۔ ہر وقت اسی شک میں مبتلا رہتی کہ گھر میں جو ہے سب میکے ڈھو رہی ہے، ان کے بیٹے کی کمائی چھوٹے بہن بھائیوں پر لٹا رہی ہے۔ گھر میں آئے دن فساد رہتا، بیٹا گھن چکر بن گیا۔ ایک دن ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ہی رحم کرو، کہاں دھکا دوں انہیں، سارا خرچ تو تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، وہ کہاں لٹاتی ہے، تھوڑا تم ہی صبر اور برداشت سے کام لے لو۔ پتر کے منہ سے اتنی سی بات برداشت نہ ہوئی، بیٹے کا دیا خرچ بہو کے منہ پر مارا، تھیلے میں 2 کپڑے ڈالے اور نکل کھڑی ہوئیں۔ سارا ان دنوں امید سے تھی، کسی بزرگ خاتون کی ضرورت تو محسوس کرتی ہی تھی۔ بصد اصرار اپنے پاس ٹھہرا لیا، انہیں مان اور عزت دی تو بیٹا منانے بھی آیا تو جانے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی تنک مزاج تھیں مگر سارا کو ضرورت تھی سو تحمل سے گزارا کر گئی۔ ایمن کو انہوں نے ہی پالا تھا،
ہاں میں ہی تڑپتی تھی، اسے تو بیوی بچوں سے فرصت نہ ملی۔ وہ بڑبڑانے لگیں۔ وہ ہاتھ دھو کر نکلے تو ایمن ان کا والٹ کھول کر دیکھ رہی تھی۔ ایمن رکھو اسے۔ ان کی آواز خاصی بلند تھی۔ ایمن نے گھبرا کر والٹ میز پر پھینکا اور منہ بسوڑنے لگی۔ آپ نے مجھے کیوں ڈانٹا؟ انہوں نے دانستہ نظر انداز کیا تو وہ غصے سے باہر نکل گئی۔ کہتا ہے میں ساتھ چلوں، خدیجہ بی نے آہستگی سے بتایا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیوں جاؤں، اس کی بیوی کی نوکر ہوں؟ پہلے گھر سے نکالا، اب روتے ہیں۔ نہیں جاؤں گی، ناک سے لکیریں نکلواؤں گی مگر جاؤں گی نہیں۔ وہ اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ وقار الحسن نے دیکھا اگرچہ وہ جلی تپی بیٹھی تھیں مگر پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، یا وہ اپنے بیٹے اور پوتے پوتیوں کو یاد کرنے لگی تھیں۔ اگر ایسا تھا تو وقار الحسن کے لیے اچھا نہیں تھا، وہ تشویش کا شکار ہونے لگے۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔